प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़ेक टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदा ने फिर मुमकिन किया एक मरतबा फिर हम बहुत शानदार प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आएँ। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। जितने भी आप नाज़रीन मुझे देख रहे हैं दुनिया भर से, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं। मेरा ईमान है कि जिस तरह खुदावन 2022 में आपके साथ रहा, इसी तरह 2023 में भी खुदावन आपके साथ है, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही सिखाता है कि तुम ढूंढो उसकी बाशी रास्ती और दुनिया की सारी चीज़ें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। तो जितने भी आप इस वक्त हमें आइज़ेक टीवी के ऊपर देख रहे हैं, मेरी तरफ से, आइज़ेक टीवी की तरफ से और जितनी टीम फैसलाबाद है उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब भी चर्चिस के अंदर जाते हैं, दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें, क्योंकि खुदा का कलाम भी यही सिखाता है कि जिस मुल्क में तो रहता है उसकी खैर मांग। हमें पाकिस्तान की खैर मांगने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप अदलिया के लिए दुआ किया करें, पाक आर्मी के लिए दुआ किया करें, और जिस तरह हमारे नए सिपा सलार हैं आसम मनीर साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखें कि वो अच्छे तरीके से मुल्क पाकिस्तान की कमान को संभालें, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप गवर्नमेंट के लिए जो है ज़रूर दुआ किया करें। जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। जो सदर है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें कि पाकिस्तान के तमाम ये फ़ैसले बड़े अच्छे तरीके से विज़डम के साथ कर सकें। तो मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें, ताकि पाकिस्तान है तो हम हैं। जितने भी नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें आप खुदा के खादमों की बाबत जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर खिदमत कर रहे हैं। आज भी जो मेरे साथ खुदा के खादम हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ़ हैं, और इसके साथ साथ खुदा ने बड़ी बरकत दी है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत सारे दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों में भी जाकर अंजील की मनादी कर रहे हैं। मेरी मनाद खुदा के खादम पास्टर ज़फ़र नदीम कामल साहब से है। सर वेलकम, आप गॉड ब्लेस फैसलाबाद में आए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा बरकत दे। इसी तरह उनके जानशीन, उनके बेटे भी आज हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस फैसलाबाद के प्रोग्राम का हिस्सा है। वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा देखकर कि उनके जो फ़र्जंद हैं वो भी खुदा के कलाम को फैलाने में उनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए कि खुदा का कलाम भी ये सिखाता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। तो मैं बैप्टिस्ट नदीम भाई आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा, आप अपने पापा की भी मदद कर रहे हैं और मेरे यस्सु का भी काम कर रहे हैं। आमीन। खुदा बरकत दे। जितने भी वालिदैन भी मुझे देख रहे हैं, इसी तरह अपने बच्चों को अपने तमाम कामों में साथ रखा करें। अगर खुदा के खादम देख रहे हैं तो अपने बच्चों को खिदमत के अंदर रखा करें, ताकि बच्चे भी खुदा का काम करें। तो नाज़रीन, आइए आज बड़ी सारी बातें हम करेंगे खुदा के खादमों के साथ, लेकिन उससे पहले हम दुआ करते हैं बेटे बैप्टिस्ट नदीम के साथ मिलकर। उसके बाद हम बड़ी सारी बातें करेंगे। आइए आंखों को बंद करते हैं, खुदा के खादम ब्रदर बैप्टिस्ट नदीम के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। कदूस को जिंदास्मन बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। तू भला तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफ़ादारी पूछता है। खुदा मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने आज तक हमें ज़िंदगी ज़मीन पर का खुदा तूने दिन बख्शा। खुदा इसके लिए तेरे शुक्रगुज़ार है। खुदा मैं इस प्रोग्राम को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदा जो भी बातचीत हो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदा मैं आइज़ेक टीवी की पूरी टीम के लिए दुआ गूँ। खुदा इनको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर। खुदा बड़ी बरकत देना। ये मैं दुआ को सुनना और कबूल करना मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं नाज़रीन। तो आइए मैं अपने पहले मेहमान खुदा के खादम पास्टर ज़फ़र नदीम कामल साहब की जानब जाता हूँ। उनसे जानते हैं किस तरह वो खिदमत कर रहे हैं, किस तरह खुदा उन्हें मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल करा है। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सारी किताबें लिखी हैं। किस तरह आपको ये ख्याल आया कि आप इतनी सारी किताबें लिखें? मैं समझता हूँ इसके लिए तन्हाई की भी ज़रूरत होती है, फिर रिलैक्स भी होना चाहिए ख़ुद को। तो किस तरह ये मुमकिन हुआ? असल में भाई साहब, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने बहुत शुक्रिया वेलकम किया और मौका दिया है, ताकि मैं भी आइज़ेक टीवी चैनल के ऊपर आवाम के साथ, लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ। तो
یہ دراصل اس طرح ہے کہ جب میں ٹریننگ میں تھا تو ٹریننگ میں ایک خدا کے خادم تھے کورین صحیح کم صاحب، یہ انہوں نے کہا کہ آپ ٹریننگ میں آئے ہیں تو آپ کو یہی موقع ہے 3 سال پاسٹر ٹریننگ کے دوران کہ آپ اس پہ پڑھ لیں، صحیح اور خصوصی طور پر بائبل واہ جتنا ہو سکے آپ بائبل پڑھیں، کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی طور پر خدمت کے لیے باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس بائبل پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ بڑی بات ہے، میں نے اس بات کو اپنے زندگی پہ رکھا اور میں زیادہ وقت پڑھنے میں گزارتا تھا، لائبریری پہ گزارتا تھا، اور اس کے ساتھ دوسری جو مجھے عادت تھی وہ بھی ایک خدا کے خادم نے، میرے استاد ہیں جنہوں نے سکھائی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات کو اچھی طریقے یاد کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ لکھا کریں۔ صحیح تو میں نے پڑھنا لکھنا جو ہے دوبارہ سے شروع کیا ہے، بڑی بات، کیونکہ پہلے تو اسکول میں سیکھا ہے، دوبارہ میں نے ٹریننگ سینٹر میں پاسٹر ٹریننگ میں نے سیکھا ہے آمین پڑھنا لکھنا۔ آمین، اور الگ جب میں بیٹھتا تھا اس وقت بھی میں لکھتا تھا، پڑھتا تھا، جب کلاس ہوتی تھی تو اس وقت جو بھی ٹیچر ٹیچ کرتا تھا میں ایک ایک بات منہ کی ان کی لکھتا تھا۔ بڑی بات ہے، تو جب میں نے اپنی ٹریننگ کو عمل کی تو میرے پاس بہت سارے نوٹس تھے اور کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق تھا۔ یہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جو یہ میرے ساتھ چلتا رہا۔ بڑی بات ہے، 1997 میں گریجویٹ ہوا، اس کے بعد گریجویشن کے بعد 1998 میں پہلی مرتبہ راولپنڈی میں گیا، کنونشن میں بلایا گیا، وہاں پر میں نے کلام سنایا۔ آمین، تو اس کے بعد وہاں ہی مجھے موقع مل گیا خدمت کرنے کا، وہاں پر ہی میری شادی ہوئی، واہ وہاں پر مجھے چرچ مل گیا، آمین، اور 1 سال گزرنے کے بعد وہ چرچ ختم ہو گیا، ان کا سارا سسٹم جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ پادری صاحب اب آپ کو یہ بلڈنگ خالی کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارا پیچھے سے کنٹیکٹ ختم ہو وہ چکا ہے، صحیح، تو اب ہم نہ پے کر سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ میں پھر بھی خدمت کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ بھی میرے زندگی میں سیکھنے کا ایک ٹائم تھا۔ صحیح، وہاں سے مجھے ایک اور ادارے میں جانا پڑا، پٹوار فیلوشپ میں، جہاں مجھے دوبارہ خدمت کرنے کا موقع ملا۔ جب ان کے ساتھ پادری صاحب کے ساتھ میں ملا تو ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کوئی ٹریننگ کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے ٹریننگ کی ہے، میں نے ڈپلومہ بھی کیا ہے اور پاسٹر ٹریننگ بھی کی ہے۔ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ خدمت کا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم کوئی سپورٹ نہیں کرتے۔ صحیح، میں نے کہا ٹھیک ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بازاری منادی کرنی ہے، غیر قوموں میں خدا کا کلام لے کر جانا ہے۔ صحیح، میں نے تھیوری پڑھا تھا اس کے بارے میں، ایونجلزم کے بارے میں سیکھا تھا میں نے، لیکن میرا پریکٹیکل نہیں تھا، میں نے کام نہیں کبھی کیا تھا۔ تو وہاں انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کتابیں پڑھنی ہیں اور ہر کتاب کے آخر میں سوال ہیں، ان کے جواب دینے ہیں۔ صحیح، وہاں بھی مجھے یہی کام ملا لکھنے پڑھنے کا، تو دن کے ٹائم میں منادی کرنی، رات کو میں نے پڑھنا، اسی طرح وہ سلسلہ چلتا چلتا آگے بڑھا۔ تو میں نے پھر پہلی کتاب یہ میں نے غلاموں کے لیے آزادی کا موضوع یہ کتاب لکھی بازاری منادی میں۔ یہ ایک سب کے لیے کتاب ہے صحیح، کہ آزادی کا موضوع، آزادی کا موضوع کا مطلب ہے خوشخبری، صحیح، انجیل بھی اس کا مطلب ہے، پریز دی یعنی آزادی کی خوشخبری سب کے سب لیے کے لیے، بالکل، تو یہ پہلی کتاب میں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد خدا سے دعا کتاب میں نے لکھی ہے، روح القدس کے کام کتاب میں نے لکھی ہے، رومن بلسان اور یسوع سی کتاب میں نے لکھی ہے، صحیح، تو روزہ اور فاقہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ پھر میں نے 2008 سے میں نے 10 کام پہ کام کرنا شروع کیا، 10 کام پہ میں نے کام شروع کیا۔ اس کی پھر میں نے تشریح کی ہے، یہ پوری تشریح اس کی میں نے کی ہے، یہ آپ کے پاس پامفلو پڑا ہے، جی بالکل، اس کے اوپر سارا لکھا ہے، یعنی جو پہلا حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، 10 کے 10 جو ہے ان کی تشریح میں نے کی ہے 10 کام میں۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ لکھا ہے مقدس مریم کی شان اقدس، صحیح، شان اقدس، اوکے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو
तमाम पासबान हैं, मैं पासबान की तरफ से मैंने ये नुमाइंदगी की है कि अक्सर कहा जाता है कि जो पादरी है ये वो अच्छा नहीं समझते, इज्जत नहीं लेकिन करते। हम तो बहुत अच्छा समझते हैं ठीक सारे। है, तो बिल्कुल मैंने इसमें लिखा है कि पासबान बहुत इज्जत करते हैं, बिल्कुल पर जिस तरह आम लोग करते हैं इस तरह हम नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इसमें मैंने चैलेंज भी लिखा है कि जिस तरह हम करते हैं आप भी करके दिखाएं। फिर उसके बाद एक किताब एक फादर साहब है, उन्होंने किताब एक लिखी थी मरियम नासरी, तो उसके अपोजिट मैंने ये किताब लिखी नासरत की, बिल्कुल नासरत की मुकस्सा मरियम, नासरत की मुकस्सम रिव्यू है। मैंने लिखा क्या कि बात। टाइटल ये है, किताब बेशक छोटी है लेकिन असल में टाइटल ये है, नासरी मरियम नहीं हो सकता। सो इसके बाद खुदावंद की बड़ाई, खुदावंद की बड़ाई करो। सही, हमने इस पूरी दुनिया में खुदा के अलावा किसी और की बड़ाई नहीं करनी, बेशक ऐसा ही है, ना किसी इंसान की, ना किसी मादी चीज़ और की। ना आइडियल्स किसी, ठीक है। बिल्कुल फिर मैंने ये दो हिस्से है, पहला हिस्सा ये है खुदावंद की बड़ाई करो, हाँ जी, एक दूसरा वो हिस्सा, ठीक हो ये गया। दो हिस्सों में मैंने खुदावंद की बड़ाई करो ये लिखा है। फिर मैंने लिखा है इब्तदा और इंतहा। ये असल में इब्तदा और इंतहा इंसान की जो इब्तदा थी, उसके बाद उसको बागियत से निकाला गया। बिल्कुल फिर जो लूसीफर फरिश्ता है उसके बारे में, उसकी इब्तदा और इंतहा उसकी क्या है, सही। और दुनिया की इब्तदा इंतहा क्या होगी, इस क्या छोटी सी किताब बात है, में ये मैंने वेरी सारा लिखा नाइस, है। वेरी नाइस। फिर मैंने ये लिखा है यीशु मसीह के 8 दिन के हालात और 7 सलीबी कलमात। अच्छा, वेरी इसमें नाइस, मैंने पूरी कोशिश की है भाई साहब कि लोगों को बताया जाए कि यीशु मसीह कितने बजे अब शागिर्दों के साथ खाना शेयर करके शायर पानी के बाद कितने बजे गदसबनी बाग में गए, कितने बजे दुआ के बाद उन्हें पकड़ा गया, वो टाइम लिखा है। फिर पकड़ने के बाद यीशु मसीह की पहली पेशी कितने बजे हुई, दूसरी पेशी, टोटल कितनी पेशियाँ हैं, वेरी और नाइस, यीशु मसीह को स्लीप पर कितने बजे चढ़ाया गया, वाह, और यीशु मसीह ने पहला कलमा कितने बजे बोला। ये सारे मैंने इसकी काफ़ी डिटेल मैंने लिखी है इस छोटी सी किताब में। इसके साथ ये 7 सलीबी कलमात हैं, हर कलमे की तशरीह मैंने की है मुख्तसर। अक्सर आप खातम ज़्यादा से ज़्यादा तशरीह करते हैं, बिल्कुल लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। मुख्तसर तशरीह, पहले कलमे का मतलब जैसे ये सामने भी नज़र आ रहा है, और इसके साथ आगे ये चलेगा, ये पहला कलमा है, ये दूसरा कलमा, सही। फिर शार्ट यानी कि समुद्र को कूजे में बांध दिया। ताकि कोई ये खातम भी इसको बयान कर सकता है। सो ये किताबें जो मैंने लिखी हैं, बस, ये क्या बात लिखने और पढ़ने से आता है। बड़ी बात, तो कोई भी जिसका शौक है जिस काम में, वही करेगा जिसकी दिलचस्पी ज़्यादा है, जिस पर ज़्यादा उसकी तवज्जो है, बड़ी बात है, तो बड़ी ये लिखने का सबब है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं नाज़रीन, खुदा के खादम ज़फ़र नदीम कामल साहब की, और वाकई देखिए कितनी मेहनत की है। अगर आपको भी ये सारी बुक्स चाहिए तो आप खुदा के खादम पास्टर ज़फ़र नदीम कामल साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप आइज़क टीवी के स्टूडियो फैसलाबाद से भी रब्ता कर सकते हैं। इनको ज़रूर पढ़ें, ताकि जितनी मेहनत खुदा के खादम ने की है, आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है कि हमने सुनने के वसीला से बड़ी बरकत को हासिल किया, जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। मैं बैप्टिस्ट नदीम साहब आपकी जानब आता हूँ, आप पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ खिदमत भी कर रहे हैं, तो पापा की भी हेल्प कर रहे हैं अपने की, तो किस तरह ये मुमकिन होता है कि आप एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखे हुए हैं और इस तरह खिदमत को भी? मैं दिन के टाइम स्कूल भी जाता हूँ, Very स्टडी भी good, कर रहा हूँ, शाबाश। उसके बाद रात के टाइम मैं बाइबल स्टडी करता हूँ Very पापा के nice. साथ ही, और चर्च में भी इनके साथ ही खिदमत। मुझे ये गाने बजाने का, ये खुदा का कलाम सुनाने का बहुत शौक़ है। Praise the और मैं Lord. चाहता हूँ कि ताकि मैं भी ये खुदा के कलाम को लोगों तक पहुँचाऊँ। आमीन आमीन। तो जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, बड़े सारे स्टूडेंट बच्चे आपको देख रहे हैं, तो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो समझते हैं हमारा अब एक ही काम है, खिदमत नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुनियावी तलीम की तरफ है तो रूहानी तलीम भी आपको बेशक, सीखनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आगे हमें अपने मज़हब के बारे में पता होना चाहिए कि बेशक। हम मसीह, हमें कलाम के बारे में पता होना चाहिए कि आमीन। हमें हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या बता रहा है, उसका कलाम क्या बता रहा है, ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बातें की हैं बेटे ने, और वाकई यही हमारे अंदर होना चाहिए
کہ جب ہم دنیاوی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں روحانی تعلیم کو بھی حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنیا میں تو کامیاب ہو جائیں، لیکن جو آپ کا اصلی ٹھکانہ ہے وہاں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ضرور روحانی تعلیم، مسیح میں مضبوط ہونا اور اپنا دل جو ہے وہ مسیح کو دینے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں آپ اس کے وسیلہ سے بڑی ساری برکت کو حاصل کریں۔ اس طرح میں خدا کے خادم پادری ظفر ندیم کامل صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ کیسے خیال آیا کہ آپ خدمت میں آئیں؟ خدمت ایک مشکل عمل ہے، لوگوں کی نظر میں آسان ہے، لیکن بینگ اے پاسٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے۔ تو کس طرح آواز آئی کہ ظفر یو ہیو ٹو ڈو مائی ورک؟ وہ کب آواز آئی آپ کو کہ خدا نے کہا میرا کام کرنا شروع کر دو؟ اصل میں جب میں چھوٹا تھا تو میں فوجی بننا چاہتا تھا۔ اسکول میں بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ سب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو جب میری باری آتی تو میں کہتا میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو میرے گھر والے، میرے والد صاحب چونکہ وہ کیتھولک بنا تھے، بابو تھے، وہ مجھے فادر بنانا چاہتے تھے، صحیح۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، ہمارا پہلا بیٹا ہے تو یہ خدا کا خادم بنے۔ وہ مجھے فادر بنانا چاہتے تھے۔ آمین۔ مجھے نہیں پسند تھا کہ میں فادر بنوں، خدمت میں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا یہ بہت مشکل کام ہے۔ فادر، ایک چھوٹا فادر دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تو یہ قدرتی، شاید قدرتی کو عمل ہے جو یہ سارا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، تو اس لیے یہ کافی دیر تک سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد والد صاحب نے خدمت چھوڑ دی۔ صحیح۔ جب خدمت چھوڑ دی تو ہمارے حالات اس طرح ڈسٹرب ہو گئے کہ ہماری ساری فیملی جو ہے وہ مختلف ازمائشوں میں آ گئی۔ پریشانیوں کا بچے کہاں ہیں، بالکل۔ کسی اور جگہ پہ، ماں باپ کسی اور جگہ پہ ہے، دکھوں مصیبتوں پہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح وقت گزر تو گیا، تو میں کراچی چلا گیا۔ جب میں کراچی چلا گیا تو وہاں ایک چرچ میں نے جانا شروع کیا تھا، اسمبلی آف گاڈ چرچ ہے۔ صحیح۔ چرچ جانا شروع کیا تو وہاں میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ میرے باپ نے خدمت چھوڑی ہے تو اس لیے ہمارے حالات ڈسٹرب ہے۔ بالکل۔ اگر وہ واپس خدمت میں آ جائے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو واپس آنے والی کوئی بات تھی نہیں، کیونکہ والد صاحب نے کہا کہ اب میں نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ پھر میرے اندر خدا نے یہ بات ڈالی، میں نے دعا کی، میں کہ خداوند اگر، حالانکہ میں ڈرتا تھا خدمت کرنے کے لیے، میں نے کہا کہ اگر خداوند میری فیملی ساری ایک جگہ جمع ہو جائے، بے شک کراچی میں، پنجاب میں، کسی جگہ پہ بھی، تو میں اپنی زندگی تجھے دے دوں گا، واہ۔ میں تیری خدمت کروں گا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تو یہ جواب آیا، اور پنجاب سے مجھے کراچی خط گیا، انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک جگہ پہ آپ واپس آ جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے والد کو خط لکھا اور انہوں نے جواب، میں نے کہا کہ آپ لینے کے لیے مجھے آئے۔ جب وہ کراچی میرے پاس گئے پھر مجھے یقین ہوا۔ پھر اس وقت میری خوشی کی انتہا تھی، آمین۔ اور میں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ اب خدا کا کام کرو۔ میں نے اپنے والد صاحب کو، گھر والوں کو بتا دیا کہ اب میں صرف خدا کا کام کروں گا، کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ تو اس طرح میں ٹریننگ میں آ گیا۔ پہلے میں نے خدمت شروع کر دی، میں نے 1991 سے میں نے خدمت شروع کی ہے۔ 90 میں نے اپنے آپ کو دے دیا، پیش کر دی ہے۔ 91 سے خدمت شروع کی، اور جب میں خدمت کر رہا تھا تو اس وقت میرے اندر ایک اور بات آئی تھی کہ ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، بالکل، کچھ سیکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پاسٹر ٹریننگ کے لیے پاسبان بھی ہوتے ہیں۔ تو میں بشپ ہاؤس چلا گیا، تو میں سمجھتا کہ بشپ ہاؤس میں پتہ چلے گا کہ ٹریننگ خادم کہاں تیار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشبو تیار ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو وہاں پر پتہ چلا کہ وہاں نہیں میں جا سکا۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ پاسٹر ٹریننگ کے لیے آپ کو گجرانوالے جانا پڑے گا، جی بالکل، یا کسی اور شہر پہ جانا پڑے گا۔ صحیح۔ تو خیر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ مجھے ایک ایسا ادارہ ملا، صدائے پاکستان EBI، جی بالکل، وہاں پر مجھے 1994 میں ٹریننگ کرنے کا موقع ملا۔ بڑی بات۔ وہاں سے میں نے ٹریننگ کی، یعنی 3 سال پہلے میں نے کام کیا ہے، پھر ٹریننگ کی ہے، ٹریننگ کے بعد پھر میں کام پہ شروع ہو گیا، کام کر رہا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ تو
اس طرح خدا مجھے خدمت میں لے کے آیا. پریز دی لارڈ. تو بڑی اچھی بات ہے. سوری نہ کہ میں نے مسیحیوں میں خدمت کا کام کیا بلکہ غیر قوم میں ہندو سکھ مسلم کو کافی مختلف علاقوں میں نے کام کیا. آمین. پریز دی لارڈ. بڑی اچھی باتیں ناظرین آپ سن رہے ہیں خدا کے خادم کی. اور واقعی دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنی گواہی کو بھی شیئر کیا ہے کہ جب ہم خدا سے دور ہو گئے تھے تو ہماری ساری فیملی مشکلات میں تھی, ہم بھی مشکلات میں تھے. تو یہی وہ میسج ہے جو اس گواہی سے ہم سیکھ رہے ہیں, جو خدا کے خادم نے بیان کیا ہے کہ جب بھی ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے. جتنے بھی آپ اس وقت ہمیں پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ وقت میرے یسوع کو دیں, تاکہ جس طرح خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے ٹھہرے رہا ہے. تو جب ہم ٹھہرے رہتے ہیں تو وہ ہمیں سر بلند بھی کرتا ہے, وہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے, کیونکہ زبور کے اندر لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن رہتا ہے. تو جتنے بھی ڈرتے ہیں, میرا ایمان ہے کہ خداوند بھی حفاظت کرتا ہے, خدا ان کے فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں. میں اسی طرح بیٹا آپ کی جانب آتا ہوں بیپٹسٹ ندیم بھائی. تو ایزک ٹی وی کی بابت آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں, گھر گھر میں ایزک ٹی وی دیکھا جاتا ہے, تو کس طرح آپ کو لگتی ہے ایزک ٹی وی کی خدمت, خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی خدمت؟ میں یہ بھی دیکھتا ہوں ایزک ٹی وی, ان کی جو ان سی بات چیت ہے, گواہیاں لوگوں کی کہ لوگ دور دور سے ان کے سنتے ہیں. میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. مجھے پاسٹر انور فضل, سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے بھی دعا گو کہ خداوند ان کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اس کے وسیلہ سے, ایزک ٹی وی کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. آمین. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے لوگوں تک کلام پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اس ایزک ٹی وی کے ذریعہ سے لوگ برکت پائیں, ان کے تک جذبہ شوق ان میں پیدا ہو تاکہ وہ خدا کے کلام کو سنیں. پریز دی لارڈ. ناظرین آپ بیٹے کی باتوں کو سن رہے ہیں بپٹائز کی, اور کس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ میں خود آئزک ٹی وی کو دیکھتا ہوں, بڑے سارے لوگ دیکھتے ہیں, اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آئزک ٹی وی سے پیار کرتے ہیں, خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب سے پیار کرتے ہیں, اسی طرح جتنی بھی ایزک ٹی وی کی ٹیم ہے ان سے پیار کرتے ہیں, جتنے بھی پارٹنرز مجھے دیکھ رہے ہیں ایزک ٹی وی کے اوپر, میں آپ کے لیے بھی دعا گوں کہ خداوند آپ کو برکت دے. آپ کے سارے وہ ہدیے دیا یقیاں جو آپ خداوند کے کام کے لیے گزارتے ہیں, اور آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر آئزک ٹی وی دیکھا جاتا ہے, تو میں ان تمام پارٹنرز کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ خداوند 2023 کے اندر ان کے بزنس کو, گھرانوں کو بلیس کرے, اور آپ اسی طرح انجیل کی منادی کے لیے خدمت کرتے رہیں, کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ ناظرین میں اپنے دوسرے مہمان پادری ظفر ندیم صاحب کی جانب آتا ہوں. پاس صاحب آپ کو کیسی لگتی ہے آئزک ٹی وی کی خدمت؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آئزک ٹی وی پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادم نے اٹرنل لائف ٹی وی کو بھی جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے انگلش کے اندر, تاکہ جو بہت سارے اقوام ہیں وہ بھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے کاموں کو, انجیل کی منادی کو سن سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب ہمیشہ ہی سرگرم رہتے ہیں. اگر سیلاب آتا ہے تو وہ ان کی مدد کے لیے سرگرم ہوتے ہیں. کرونا جیسی وہ بات آتی ہے تو تبھی وہ اپنے لوگوں کے لیے سرگرم ہوتے ہیں. پھر وہ یوحنا آباد کے قیدی جس طرح انہوں نے چھڑوائے. تو ان ساری خدمات کو, ایفرٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو. کہ آپ ایزک ٹی وی پہ ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایز اے اچھے خدا کے خادم کام کر رہے ہیں. آمین. اور ایزک ٹی وی کے بعد اٹرنل ٹی وی چینل جو نیا شروع ہو رہا ہے, جی بالکل, اس کے لیے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا کرے کہ جلد وہ بھی شروع ہو جائے. آمین. تو اصل میں یہ جو خدمت جو ہے ٹی وی چینل کی جو خدمت ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں پاک صاحب, بالکل یہ بہت مشکل ہے. بے شک, کسی انسان کے لیے بھی مشکل ہے. بالکل. لیکن خدا نے ان کو اگر موقع دیا ہے تو اتنے اچھے طریقے سے سارا سر انجام دے رہے ہیں. آمین. کہ جو بھی موجودہ حالات ہوتے ہیں اس کو فیس کرتے ہیں. بالکل. اور خیال کرتے ہیں, اپنی ٹیم کا خیال کرتے ہیں, اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ ان کی محبت ہے.
اور جو ساتھ ساتھ گیت گاتے ہیں گھر گھر پہ جیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام یسوع کا بتائیں گے۔ نام۔ آمین۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ جو گیت ہے نا، اس کے اندر جو منادی ہے یہی اصل میں اثر کر رہی ہے، بے شک اور ایسا ہی ہے۔ آمین۔ بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے، آمین۔ اور بہت ساری زندگیوں میں یہ اثر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اچھی نمائندگی ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے بھی جو ٹی وی چینل والے ہیں ان کو بھی موقع ملا ہے کہ ہم بھی کام کریں۔ بالکل۔ بے شک جتنے مرضی چینل چل رہے ہیں یہ سب کی خدمت ایک ہی ہے، آمین۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ تو یہ سب سے آمین۔ زیادہ ضروری ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی میرے پیاروں کی، اور میرا ایمان ہے جس طرح میں نے برکت کو حاصل کیا آپ سب نے بھی برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے جو آپ خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بھی یہی سکھاتا ہے جو خدا کے خادموں کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی عزت کرتا ہے۔ تو آئیے وقت پہنچا ہے کہ آپ کے لیے دعا کی جائے۔ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں، جہاں کہیں آپ کے بیماری ہے، بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں۔ دل کی مرادیں ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند ابھی آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے خداوند تیرے پاک مقدس مذبح کے پاس آتا ہوں۔ میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے، اس وقت کے لیے۔ سو خداوند میں تیرے خادم پادری ظفر ندیم کامل صاحب کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اس کی خدمت کی حدوں کو خداوند تو اور بڑھا۔ اسی طرح بیٹے بیپٹسٹ ندیم کے لیے بھی میں خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ تیرا فضل اس کے اوپر بھی آ کر ٹھہر جائے، تعلیمی میدانوں میں کامرانی عطا فرما۔ جتنے بھی ناظرین ہمیں اس وقت آئزک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم تمام ناظرین کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ جنہوں نے ایمان کے ساتھ بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھا ہے، یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماری ریموو ہو جائے۔ اور جنہوں نے دل کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، دل کی مرادیں یسوع کے نام سے پوری ہو جائیں۔ اسی طرح ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں، عدلیہ کے لیے برکت چاہتے ہیں، پنجاب پولیس کے لیے برکت چاہتے ہیں، پاک آرمی کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں تمام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اس طرح جتنے ویلفیئر کے ادارے کام کر رہے ہیں ان تمام اداروں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند تو ہمیں برکت دے، ہمیں اپنے جلال قدرت کے لیے استعمال کر۔ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے برکت چاہتے ہیں، موم ندا کے لیے برکت چاہتے ہیں، پاسٹر شوکت فضل صاحب کے لیے برکت چاہتے ہیں، خدا کی خادمہ پاسٹر بن شوکت کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ تیرا فضل تمام فضل فیملی پر آ کر ٹھہرے، اور خدا آج کے پروگرام کا آنر عزت جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین بھائیوں کے لیے بھی خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، جس میں شعیب کھوکھر، سمیر، طارق، ایمان سوترا، تمام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ دوسری ساری ٹیم جو فیصل آباد کے اندر کام کر رہی ہے ان تمام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ رہنمائی کر، دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے خدا کے خادموں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ موم ندا۔ وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔